ہمارا موضوع ہے فی الحال پورے عشرے کا نہیں، آج کی تقریر کا اطاعت. مگر اطاعت کا تقاضا یہ کہ جو قدم اٹھانا ہے اپنے زمانے کی حجت خدا سے پوچھ کے اٹھاؤ. مرضی نہیں چلے گی، منمانی نہیں چلے گی، اپنی خواہش نہیں چلے گی، اپنا محدود علم نہیں چلے گا کہ بھئی ہمارے پاس تھوڑی معلومات ہے، اس کی روشنی میں ہم نے کہا کہ نہیں ہم نکلے میدان. نہیں، حجت خدا. آئے سجاد کے پاس، سجاد کے زمانے کے مومن کا مسئلہ سمجھیے. برداشت نہیں ہو رہا. آج بھی 1300 سال بعد بھی میں خود گواہ ہوں کہ کئی مجلسیں ایسی میں نے پڑھی کہ مجھ جیسا آدمی جو بہت زیادہ تفصیلی مصائب نہیں پڑھتا، اس کی مجلس میں گریا کرتے کرتے لوگ بے ہوش ہو کے گرے. اب 1300 سال پہلے خود باقاعدہ آقا سجاد سے سننے والے آقا مصائب بیان کر رہے، سیدانیوں کے بیان سننے والے تڑپ کے رہ جاتے ہیں آئے سجاد کے پاس. مولا ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں کربلا کے جہاد میں شامل ہونا. انہوں نے انتقام کا نعرہ نہیں لگایا، کربلا کے جہاد میں شامل ہونا. یا ماریں گے یا مر جائیں گے. حسین حل من ناصرین کی آواز انہی لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں. ان سے مطلب قیامت تک آنے والے، جس میں ہم بھی شامل. مولا نے وہی جواب دیا جو راہ کوفہ میں ایک آدمی کو دیا تھا، وہی جواب دیا جو راہ شام میں پتہ نہیں کتنوں کو دیا تھا. کربلا تلوار چلانے کا مرحلہ کربلا تھا، جہاد کربلا جاری ہے، لیکن اب مرحلہ صبر کا، صبر سجادیہ. خالی راہ شام کا نام نہیں ہے، 35 سال کا نام ہے صبر سجادیہ. کہا کہ اب صبر کا مرحلہ، اب کربلا کا جہاد میدان میں نکل کے تلوار سے نہیں ہوگا. تو خیر پھر انہوں نے پوچھا مولا پھر کیسے ہوگا؟ اس کا جواب، اور وہ آئے گا اپنے موقع پر، کل آ جائے پرسوں آ جائے، وہ چھوڑیے بات، ورنہ آج کی بات مکمل نہیں ہو پائے گی. صبر سجادیہ. کہا کہ اب جہاد والا پہلو یعنی تلوار والا وہ نہیں ہے، جیسے ہم صبر کر رہے ہیں تم بھی صبر کرو. انہوں نے پھر سوال کیا کہ مولا کس طرح سے؟ وہ ایک جواب، وہ بات مل گئی ان کو، جواب مل گیا. پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، وہ ہے اطاعت کی مشکل ترین منزل. کہا کہ مولا چلیں ٹھیک، ہم اب وہ جہاد کریں گے جیسا آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ جو کربلا کے اتنے بڑے بڑے ظالم تھے، ان کو کب سزا ملے گی اور کیسے؟ جیسا ظلم انہوں نے کیا اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. پھر جملہ کہہ دو، مختار نے جتنے بھی پکڑے، اول تو سب مختار کے ہاتھ میں آئے بھی، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگوں کا انوالومنٹ ہے. کہا کہ ان کو کب سزا ملے گی؟ ہم ابھی موجود ہیں، تلوار لے کے کھڑے، اجازت دیجیے کھانے. جب میرا بیٹا زمانے کا امام آئے گا تب ان میں سے ہر ایک سے انتقام لیا جائے گا. اب نوجوان نے تڑپ کے کہا مولا تو وہ کب آئیں گے؟ امام نے کہا کہ انتقام اس وقت ہوگا. مولا تو وہ کب آئیں گے؟ اگر امام کہہ دے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، تو اس نوجوان کو امید رہے گی کہ بھئی ابھی میری عمر 18 سال ہے، ظاہری اعتبار سے 15 سال تو میں زندہ رہوں گا، ظاہری اعتبار سے 30 سال تو میں. امام نے کہا نہیں، وہ آئے گا آخری زمانے میں. اب نوجوان نے تڑپ کے کہا لیکن مولا تو ہم کیسے اس کے ساتھ شامل ہوں؟ کہا کہ جس نے غیبت میں زمانے کے امام کی یاد میں تڑپتے ہوئے گزارا اور اللہ سے ایک ہی دعا کی، آئے خدا جب وہ ظاہر ہو مجھے ان کے لشکر میں شامل کرنا. اگر اس وقت وہ زندہ ہوا تو اپنے گھر سے مکے تک اٹھا کے پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے. بن بلائے نہیں جائیں گے، بلاوا آنے پہ جائیں گے تو سواری بھی وہ بھیجے گا. اور اگر مر گیا ہے تو قبر میں زندہ کر کے امام کے ساتھ شامل کیا جائے گا. بس اب یہ جملہ کہ جو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ تیاری چوتھے امام نے کرائی وہ اس وجہ سے، کیونکہ آپ خود سوچیں اسلام کے جتنے واقعات، 11 اماموں کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں، سب سے زیادہ سوال کس واقعے کے بارے میں کیا گیا ہوگا؟ اگر آپ نے پوری ریسرچ بھی نہیں کی تو اتنی عقل سلیم تو اللہ نے ہر ایک کو دی کہ 11 اماموں کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں، سب سے زیادہ سوال کربلا کے بارے میں ہوئے ہوں گے.
اور سب سے زیادہ جواب چوتھے امام نے یہی دیا، انتظار انتظار اور انتظار۔ مگر جب امام نے دیکھا کہ میرا یہ جملہ سن کر یہ نوجوان ایک مرتبہ نہیں 35 سال یہ نوجوان خوشی کے عالم میں پلٹا کہ بھئی یہ تو ایک خوشخبری مل گئی کہ میں امام زمانہ کا ساتھی بنوں گا، میری زندگی میں آ گئے تو اپنے گھر سے جاؤں گا، مرنے کے بعد آئے تو اپنی قبر سے جاؤں گا۔ دو ہی تو صورتیں ہیں نا، یا زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے۔ زندہ رہیں گے تب بھی امام کا ساتھی بنیں گے، مر جائیں گے تب بھی۔ یہ جب دیکھا چوتھے امام یہ خوشی کے عالم میں پلٹا تو آواز دے کے روکا، یہ وہ جملہ کی تیاری کہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، آخری زمانہ جب میرا بیٹا آئے گا کوئی آسان زمانہ نہیں ہے۔ پھر وہ جملہ کہا جو آپ میں سے ہر ایک کو رٹا ہوا، آخری زمانے میں ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہوگا، دین کو بچانا مشکل ہوگا۔ اور ایک جملہ اس کے ساتھ ایسا کہا کہ ان دو باتوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن سب سے زیادہ بہترین ربط انہی دو باتوں میں۔ پہلا جملہ آپ نے بہت سنا، ہر ایک کو یاد ہے، مجھے تو یقین ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو بھی حدیث یاد ہوگی، لیکن کب کہی چوتھے امام جب خوشی کے عالم میں وہ نوجوان مڑے۔ اور ایک بار نہیں، جب بھی آیا کوئی کہ بھائی امام آئیں گے تو چوتھے امام نے خوشخبری دے دی، تم ہر صورت میں ان کے ساتھی بنو گے، زندہ ہو تب بھی، مر گئے تب بھی، روک دی۔ کہا اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا، ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا رہنا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے۔ بہت مشہور روایت۔ اس کے بعد امام نے کہا سنو، اس زمانے میں ایک درہم حلال کا کمانا مشکل ہے، اور 70 درہم حرام کے نہیں چاہیے ہمیں، خود چل کے تمہارے گھر میں آ جائیں گے اور تمہارے مال میں شامل ہوں۔ اب دین کی بات اور روزی کی بات، لیکن یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو انداز ہے بیان کرنے کے۔ یاد رکھیے، تفصیل میں اب نہیں جاتا، دین اسی وقت خطرے میں پڑتا ہے جب پیٹ میں حرام لقمہ پہنچاؤ۔ آقا حسین کو جملہ بھی بتا چکا ہوں، اور اس وقت چوتھے امام نے یہ جو دو جملے ساتھ ساتھ ایک موقع پر اس طرح ارشاد فرمائے کہ پہلا تو سمجھ میں آ رہا کہ وہ نوجوان خوش جا رہا تھا، روک دیا۔ آخری زمانے کی مشکلات کو بھی یاد کرو، دین اور ایمان بچانا مشکل ہے۔ دوسرا کیوں کہا امام نے؟ بغیر پوچھے کہا، اس نے سوال نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دین خطرے میں کب پڑتا، ایمان خطرے میں کب پڑتا۔ ایمان ضائع کرنے والے گناہ جن سے ایمان ضائع ہوتا ہے، ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، سب سے اوپر لکھا ہے رزق حرام، جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا۔ اگر وہ اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا اپنے والدین کی وجہ سے، اس کی اولاد کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ کہا اپنی اولاد کو زہر کھلانا بہتر حرام روزی کھلانے کے مقابلے میں۔ اور پھر امام نے اس جملے کی وضاحت کی، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو میں اس کو چھوڑ دیتا۔ مجمع پہ جو سناٹے کا عالم طاری ہو گیا، اور اب تک جو مجمع میرے ساتھ چل رہا تھا جتنا چپ ہو گیا، اس کو دیکھتے ہوئے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بس بہت ہو گیا صادق حسن، اب آ جاؤ اپنے دوسرے موضوع پر تاکہ مجمع پھر تمہارا ساتھ دے۔ تو خلاصہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک جملہ اپنی جگہ ایک الگ تقریر کہ ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ، بلکہ جو میں ساری زندگی مجلسیں پڑھتا ہوں اس کو بھی میں ایک طرح سے پیچھے رکھ رہا۔ ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ ٹیلی ویژن سے بھی نہیں ہے، کمپیوٹر سے بھی نہیں ہے، چیٹنگ سے بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ سے بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ خطرہ ہے اگر کسی کے گھر میں حرام روزی آتی ہے، اور افسوس اس پر ہے۔ صرف ایک جملہ، افسوس اس پر جو حرام کما کے ہی لا رہا، اس پہ کیا افسوس؟ افسوس اس پر ہے کہ محنت کر کے کماتا حلال ہے، سال کے آخر میں خمس نہ دے کے اپنے حلال کو حرام کر لیتا ہے، حلال آیا اور حرام ہو گیا، افسوس اس پر کیا جاتا ہے۔ مگر چوتھے امام، اور اس حوالے سے خاص حدیث کہ 3 کام نہ کرنا، انہیں دیکھ کر
مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں جو حدیث میں کل پڑھوں گا آج نہیں، ایسی جو حدیثیں ہوتی ہیں انہیں میں پہلے سے بتاتا ہوں تاکہ جو نہیں آنا چاہے تو وہ یہ فیصلہ کر لے۔ ہاں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کل شروع مجلس میں پڑھوں گا کہ بیچ میں پڑھوں گا کہ مصائب کے قریب پڑھوں، یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن بہرحال وہ بھی یہی چیز۔ تو آخری امام کی سب سے زیادہ تیاری چوتھے امام نے 2 حوالے سے کرائی۔ نمبر 1 کہ آخری امام کا سب سے زیادہ تذکرہ چوتھے امام کو کرنا پڑا۔ اس جملے کو میں بدل کے ایک اور جملے کی مدد سے واضح کر دوں۔ کس امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا 5ویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا 8ویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا 10ویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا یا کم کیا ہوگا؟ نہیں، مگر مشہور کیا چوتھے امام کا ماتم۔ تو ہر امام نے کربلا کو یاد کیا مگر سب سے زیادہ شہرت چوتھے امام کو ملی۔ اسی طرح سے ہر امام سے لوگوں نے پوچھا کربلا کا بدلہ، مگر سب سے زیادہ چوتھے امام سے پوچھا، کیونکہ ماتم سب سے زیادہ یہی کر رہے تھے۔ جب ماتم زیادہ کریں گے لوگ آگے پوچھیں گے مولا ماتم کیوں؟ کہا کربلا کی وجہ سے۔ تو مولا کربلا کا انتقام کب؟ کہا جب میرا بیٹا آئے گا۔ اور جب یہ سن کے آدمی چلا روک دیا کہ بیٹا آئے گا تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ ہی ہوگے کہ اس کے دشمن کے ساتھ ہی ہوگے؟ بھئی یہاں سے تیاری کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ یہ ساری چوتھے امام کی حدیثیں ہیں۔ کاش میرے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ 1 گھنٹے میں بیان پورا کرنا۔ تو ساری حدیثیں، ورنہ میں ایک ایک جملے کا ریفرنس بھی دیتا۔ اب یہ سنیے آخری جملہ امام نے کہا، چوتھے امام نے کہا، آقا اور مولا نے کہا، کربلا کے سب سے بڑے عزادار نے کہا، سب سے زیادہ ماتم کیا۔ تو سب سے زیادہ لوگوں نے سوالات پوچھے، جب سوالات پوچھے تو جواب بھی سب سے زیادہ چوتھے امام نے دیا۔ اور جب جواب سن کے آدمی خوش گیا، خوش کا مطلب مطمئن کہ میرے پاس چانس ہے کربلا میں شامل ہونے کا، تو کہا مگر ڈرتے رہو، زمانہ اتنا مشکل ہے۔ اس سے بھی بات واضح نہیں ہوئی تو آخری جملہ چوتھے امام کا آج سن لیجئے، پھر میں اپنی جو اصل موضوع اس کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ آخری جملہ یہ، چوتھے امام نے کہا یہ یاد رکھو، میرے بابا کے کربلا جانے سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو بلا رہے تھے، طلب رہے تھے، خط لکھ رہے تھے، اور جب میرا بابا کربلا پہنچا تو یہی لوگ لشکر یزید میں شامل ہو گئے، حسین کو شہید کرنے کے لیے طلب رہے ہیں۔ 15 دن پہلے حسین کو مہمان بنانے کے لیے طلب رہے ہیں، اور آج حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ ایک روایت تو آپ نے ممبروں سے بار بار سنی کہ عاشور کی صبح جب حسین نے وہ خطبہ دیا، لَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، پیٹ میں حرام بھرا ہے، تو اس کے بعد آقا نے کہا یہ بھی تو بتاؤ کہ میں جو آیا ہوں خود سے آیا ہوں یا تم نے مجھے دعوت دے کے بلایا؟ عمر صاحب نے کہا کسی نے نہیں بلایا۔ آقا نے ایک فہرست گنائی، جیسے مجلس کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا نعمتوں کی فہرست بنائی، آقا نے فہرست گنوائی، لشکر میں سامنے کھڑے ہوئے ہیں لوگ، سامنے کھڑے، تم تھے نا، تم تھے، تمہارا خط آیا، تمہاری دعوت آئی، ایک ایک کا نام لے رہے ہیں، مکر گئے لوگ حسین کے سامنے، کہا کہ فرزند رسول آپ غلط کہہ رہے، ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا۔ تب آقا نے غلام سے کہا وہ بوری تو لے کر آؤ جو میرے خیمے میں ہے، اور سب کے سامنے نام لے کے دیکھو، یہ رہا تمہارا خط، تمہاری دستخط، تمہاری مہر، یہ رہا تمہارا خط۔ یہ چوتھا امام یاد دلا رہا کہ 1 مہینے پہلے مہمان بنانے کے لیے تڑپنے والا 1 مہینے کے بعد یہ کہہ کے تڑپ رہا، ارے عمر ساتھ جلدی سے حسین کا خاتمہ کر، ہماری نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا۔ مہمان بنانے کے لیے تڑپنے والا اب ذبح کرنے کے لیے تڑپ رہا۔ چوتھے امام نے کہا ایسا نہ ہونے پر، اب یہاں تک کی بات تو بہت عقلی لاجیکل سیکوینس کے ساتھ، اب لوگ ضرور سوال کریں گے کہ مولا ایسا کیسے ہوتا؟ ایک وجہ بتا دی، رزق حرام، مومن چوتھے امام کی نگاہ میں ایک چیز آ گئی۔ دوسری چیز جو بتائی یہ آپ کو بڑا شاید عجیب سی لگے، لیکن یہ بہرحال سوال، کربلا انتقام لینا کا امام زمانہ ہم تو مر چکے ہوں گے، کہا قبر سے آؤ گے، بہت خوش چلا، کہا مگر زمانہ بڑا خطرناک، جیسے کربلا کے وقت بلانے والے بعد میں مکر گئے، میرے بیٹے کو بلانے والے بعد میں مکر جائیں گے۔ مولا کیوں؟
آخر کیوں مکریں گے؟ پہلی بات رزق حرام کیوں کہی؟ کیونکہ کربلا میں جو لوگ بدلے تھے زیادہ تر تو پیسے کے لالچ میں آ کے بدلے تھے، وہی رزق حرام، اسی کو رزق حرام کہتے ہیں نا۔ یزید آپ کو ہمیں پیسے دے اور کہے حسین کو شہید کرو اور ہم اس پیسے کے لالچ میں تیار ہو جائیں، تو پہلی چیز تو رزق حرام اس لیے۔ دوسری چیز کہا جب معاشرے سے، یہ چوتھے امام کی حدیث، امر بالمعروف اٹھ جاتا تو میرے جد نے یہ فرمایا کہ آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، بدترین نظام حکومت سامنے آتا ہے، پھر اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ کہا دوسری چیز، اور یہیں پہ رک کے اب ٹائم